ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا مشکور ہوں، اپنے تمام صحافی بھائی اور مختلف چینل سے جو تشریف لائے ہوئے حضرات ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ وفاق المدارس کی اس دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ یہ آج کی یہ پریس کانفرنس وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے ہے۔ وفاق المدارس کے صوبہ پنجاب کے ناظم قاضی عبدالرشید میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف راولپنڈی اسلام آباد کے اداروں کے محتممین اور ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں۔ مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب میرے دائیں طرف، ان کے ساتھ جامعہ اسلامیہ راولپنڈی صدر کے نائب محتمم مولانا محمد انس صاحب، ان کے ساتھ مولانا محمد ادریس حقانی صاحب جو وفاق المدارس کے بھی اور جمعیت اہل سنت کے بھی ذمہ دار اور سپریم کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ مولانا عبدالظاہر فاروقی صاحب جو ادارے کے محتمم بھی ہیں اور وفاق المدارس کے ذمہ دار حضرات میں سے۔ میرے بائیں طرف آج کے اس میزبان ادارے کے محتمم، جامعہ محمدیہ کے محتمم، وفاق المدارس ضلع اسلام آباد کے مسئول حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام آباد کے معتبر ادارے جامعہ قاسمیہ کے محتمم مولانا عبدالکریم صاحب، اور ان کے ساتھ وفاق المدارس کے میڈیا سیل کے ذمہ دار اور ترجمان اور اسلام آباد کے ایک اہم ادارے کے محتمم مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا حافظ عبدالواحد سجاد صاحب جو راولپنڈی ایک ادارے کے محتمم بھی ہیں اور معروف صاحب قلم ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے ذمہ دار ہیں اور یہاں کے اہم اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا قاری سہیل احمد عباسی صاحب، بارکو جامعہ عمر جس ادارے پر چھاپا پڑا ہے اس ادارے کے محتمم ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں کثیر تعداد میں یہاں مولانا محمد علی صاحب، مولانا محمد حسین صاحب، دیگر بہت سارے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج جامعہ محمدیہ میں ضلع راولپنڈی، ضلع اسلام آباد کے مدارس کے محتممین کا ایک اہم اور بہت بڑا اجلاس ہوا۔ اکثر حضرات تشریف لے گئے ہیں اور چند نمائندہ حضرات یہاں پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان وطن عزیز کے مدارس کا ایک اہم نیٹ ورک ہے، بلکہ عالم اسلام کے مدارس کا ایک اہم نیٹ ورک ہے، جس کے تحت الحمدللہ اس وقت تقریباً 25,000 مدارس کا الحاق ہے، چاروں صوبوں، شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر سمیت۔ اور دن بدن الحمدللہ وفاق المدارس کے ساتھ ملحق اداروں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وفاق المدارس نے مدارس کو ایک نظم کے اندر پرویا ہے، ایک نظام کے تحت لایا ہے۔ ایک وقت میں پورے ملک کے اندر امتحان ہوتا ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان کے آخری کنارے سے لے کر شمالی علاقہ جات تک 2000 امتحانی مراکز میں ایک وقت میں امتحان ہوتا ہے۔ 1.5 مہینہ پہلے یہ امتحان انعقاد پذیر ہوا۔ الحمدللہ امن و امان کے ماحول میں پورے ملک میں 2000 امتحانی مراکز میں کہیں امن قائم کرنے کے لیے پولیس نہیں بلانا پڑتی، کہیں پولیس کے کیمپ پر مورچے نہیں بنانا پڑتے، کہیں امتحانی عملے کو یرغمال نہیں بنایا جاتا، کہیں امتحانی سپریڈنٹ اور نگران اعلیٰ کو باتھ روم میں بند نہیں کیا جاتا، کہیں بوٹی مافیا کا تصور نہیں ہے۔ اور پورے ملک میں الحمدللہ ایسا ایک مثالی نظام امتحان وفاق المدارس نے دیا ہے کہ میں نے ناروے کے سفیر کو یہاں کے کچھ مراکز دکھائے تو وہ کہنے لگے ایسا بہترین امتحانی نظام میں نے ناروے میں بھی نہیں دیکھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس امتحانی نظم سے ہی کہ الحمدللہ یہ دینی مدارس امن کے مراکز ہیں، سلامتی کے مراکز ہیں، اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والے طلباء اور اساتذہ ایک نظم کے پابند ہیں، اور الحمدللہ اسی امن و امان کے ماحول میں دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دینی مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کو 1 سال میں قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ تیار کر کے دیتے ہیں۔
اس سال بھی 78,000 بچوں اور بچیوں نے جن کا امتحان مکمل، جن کا گردان بھی مکمل ہو گئی، دورائی بھی مکمل ہو گئی، انہوں نے امتحان دیا، جبکہ سعودی عرب میں ایک سال میں 5,000 قرآن مجید کے حافظ تیار ہوتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ان دینی مدارس کی برکت سے ایک سال میں 1 لاکھ حافظ اور 25,000 عالم اور مفتی تیار ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ دینی مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر شرح خواندگی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور قوم کے غریب اور نادار بچوں کو بھی اور دیگر بچوں کو بھی، تمام طبقات کے اور تمام شعبوں کے حضرات کے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ بچیوں کی دینی تعلیم میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال جو 23,500 فضلاء اور فاضلات فارغ ہوئے دور حدیث کے امتحان دے کر، اس میں 13,500 طالبات ہیں اور 10,000 کے لگ بھگ وہ طلبہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وفاق المدارس اور یہ مدارس عورتوں کی دینی تعلیم کی طرف بھی خاص توجہ دے رہے ہیں، اور دن بدن الحمدللہ استعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک عرصے سے جو دینی مدارس کو پابندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف عنوانات سے اور مختلف حوالوں سے ان کے کردار کو محدود کرنے اور ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس بارے میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ دینی مدارس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ملک کا بہت بڑا سرمایہ۔ ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو ان دینی مدارس نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے، قوم کو انہوں نے علماء، حافظ، قاری، مفتی، عالم مہیا کیے ہیں، اور انہوں نے ملک کی شرح خواندگی میں، جس میں حکومت کا ایک پائی خرچ نہیں ہوتا، شرح خواندگی میں اپنے وسائل کے بل بوتے پر اضافہ کیا۔ اور پھر یہ امن اور سلامتی کے مراکز ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کو دینی مدارس کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ مدارس تو آج کی چیز نہیں، 150 سال پہلے کی چیز نہیں، 200-300 سال پہلے کی چیز نہیں۔ مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ جس دن غار حرا کی خلوت میں پہلی وحی نازل ہوئی، اسی دن مدرسہ بھی قائم ہو گیا۔ تو اگر مدارس ذمہ دار ہوتے اس بدامنی اور دہشت گردی کے، تو یہ پہلے بھی ہوتے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور ہر فورم پر اور مذاکرات میں، اجلاسوں میں ملک کے ذمہ دار حضرات نے، وفاق المدارس اور تنظیمات مدارس کی قیادت نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا دین اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، مدارس کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور دین اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، امن اور سلامتی کا مذہب ہے، امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ ادارے قوم کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، جیسے ہماری پاک فوج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، اسی طریقے سے یہ دینی ادارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کل ملک پر کوئی مشکل وقت آیا تو یہ نظریاتی سرحدوں کی تو حفاظت کر ہی رہے ہیں، انشاءاللہ فوج کے شانہ بشانہ، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، ہمارے ادارے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے مدارس، ہماری مساجد اس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ملک ہے تو یہ سارے ادارے ہیں، اس لیے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے یہ علماء اور دینی مدارس کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور ہم نے مذاکرات کی میز پر ہمیشہ یہ کہا، اور مذاکرات کے ذریعے ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، سڑکوں کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور ہم نے یہ کہا اگر کسی مدرسے کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ وفاق المدارس کا باقاعدہ ایک نظم ہے، اس کے صدر ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، صوبائی ناظم ہیں، ہر ضلع کے مسئول ہیں، آپ وفاق المدارس کی ذمہ دار قیادت سے بات کریں۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم کسی ملک دشمن اور دہشت گرد کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم وفاق المدارس ہر اس ادارے کے خلاف کارروائی کرے گا جو ملک کی سلامتی کے خلاف، لیکن آپ ثبوت کے ساتھ بات پیش کریں۔ لیکن اس کی آڑ میں سارے مدارس کو متون کرنا اور سارے مدارس کے کردار کو محدود اور مشکوک بنانا، یہ کسی صورت میں قرین انصاف نہیں ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ اس میں اس طریقے سے آئیں جس طریقے سے تعلیمی اداروں کے اندر آیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر سرچ آپریشن
آپ شوق سے کریں، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری جگہ پر بدامنی ہے، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے دیگر دشمن ممالک کے ایجنٹ یہاں موجود ہیں، اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اس دہشت گردی کی، اور ملک کے خلاف جتنی سازشیں ہیں انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو اپنے ذمہ دار اداروں کے ساتھ مل کر ناکام بنائیں گے۔ لیکن اس کی آڑ میں کسی مدرسے پر اس انداز کے اندر چھاپا مارنا، سرچ آپریشن بے شک کیا جائے، لیکن جیسے جامعہ عمر بارہ کے اندر شب جمعہ کے اندر، یعنی جمعرات کے بعد جمعہ کی رات میں، رات کو 2 بجے وہاں آپریشن کیا گیا، اور جو روشندان سے ہاتھ ڈال کر اور کنڈی کھول کر، اور پھر قاری صاحب کو کہا گیا کہ آپ ہینڈز اپ کر لیں، ان کو قمیض تک بھی نہیں پہننے دی۔ بچیوں کا مدرسہ تھا، اس بچیوں کے مدرسے کے اندر جو ہے وہ جا کر بے حرمتی کی گئی۔ یہ تعلیمی اداروں میں آنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا آپ کو ہم ویلکم کریں گے، آپ تعلیمی اداروں کے اندر آئیں، ذمہ دار سے بات کریں، وفاق المدارس سے بات کریں، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کا یہ ملک ہے، یہ ادارے بھی آپ کے ہیں، جس طرح تعلیمی اداروں میں آنے کا حق ہے اس طریقے سے آپ آئیں، دفتر میں بیٹھیں، آپ بتائیں ہمیں یہ مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ کے ساتھ تعاون ہوگا، لیکن اس انداز میں جیسے حملہ آور ہونا، جیسے کسی دشمن ملک پر حملہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کشمیر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پورے علاقے کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، لوگ مدرسے کو مشکوک سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بچیاں جو وہاں پڑھ رہی تھیں ان کے والدین پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بنا۔ اب کشمیر میں والدین بیٹھے ہوئے ہیں، کوہاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور میں، ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، کہیں لاہور میں کسی جگہ پر مدرسے میں چھاپا ہوا تو ظاہر ہے وہ تو پریشان ہو جائیں گے، بچے پریشان ہو جائیں گے۔ تو گویا اس انداز میں مدرسوں پر آنا، جب وہ یہ مدارس کو مشکوک بنانا ہے، پورے اہل علاقہ کی نظر میں اس کو گرانا ہے، طلباء کو ہراساں کر کے گویا ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اس انداز میں آنے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ وفاق المدارس کی قیادت کے ساتھ بات کریں، جو بھی جائز بات ہوگی اور جو بھی ملکی سلامتی کے لیے بات ہوگی، اس میں ہمیشہ پہلے بھی وفاق المدارس نے تعاون کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ باقی جو رجسٹریشن کے معاملات ہیں، تو رجسٹریشن کے اندر وفاق اور مدارس کبھی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کبھی رجسٹریشن شروع ہوئی، پھر بند ہوئی، پھر پابندیاں لگیں، پھر طریقہ کار بدلا، آخر میں پچھلی حکومت میں بھی یہ طے ہوا کہ تنظیمات مدارس دینیہ کے مشورے کے ساتھ یہ طریقہ کار طے ہوا، پھر اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، پھر وہ حکومت چلی گئی، پھر اب اس وقت وزارت تعلیم کے تحت مذاکرات ہوئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ مدارس کے معاملات کو وزارت تعلیم دیکھے گی، اور ہم اس کا مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی حکومت کو بات چیت کرنی ہے تو وزارت داخلہ نہ کرے بات مدارس کے ساتھ، یا وزارت تعلیم کا حق بنتا ہے اس لیے کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں، یا وزارت مذہبی امور کا حق بنتا ہے اس لیے کہ یہ دینی ادارے ہیں، لیکن کسی صورت میں بھی وزارت داخلہ کا تعلیمی اداروں کے ساتھ مذاکرات کا حق نہیں بنتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وزارت تعلیم ان کے معاملات کو دیکھے گی، اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ رجسٹریشن کے معاملات آسان کر کے اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے مشورے کے ساتھ ون ونڈو آپریشن، کہ جو بھی معلومات ضروری تعلیمی اداروں کو ضرورت ہیں وہ وہاں رجسٹریشن میں آ جائیں، جس ادارے کو ضرورت ہے وہاں آ جائیں۔ ہر ادارہ، ہر ایجنسی سارا دن مدارس کے اندر چلتے رہتے ہیں، ایک ابھی کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا گیٹ پر موجود ہوتا ہے، وہ گیا نہیں ہوتا تو تیسرا پہنچا ہوا ہوتا ہے، سارا دن مدارس، اور پھر بعض اوقات مقامی اہلکار اور علاقائی جو تھانے اور اہلکار ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مدارس کو ہراساں کرتے ہیں اور مختلف عنوانات سے ان سے رشوت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اس رجسٹریشن کے طریقہ کار کو آسان بنائے، اور پھر یہ بھی طے ہوا ہے کہ جب تک یہ طریقہ کار وضع نہیں ہوتا اور قوائف کا طریقہ کار وضع نہیں ہوتا، کوئی ادارہ کسی مدرسے کے اندر جا کر قوائف نہیں طلب کرے گا، لیکن اوپر کے جو مذاکرات طے ہوتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں، نیچے وہ معاملات کنوے نہیں ہوتے، نیچے وہ چلتے رہتے ہیں اسی طریقے سے، اپنے اپنے علاقے کے تھانے کے لوگ، دیگر ادارے، اور جا کر مدارس کو ہراساں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو کوارڈینیشن ہے،
وہ بے شک مدارس کی وزارت تعلیم کے تحت ہو، لیکن جہاں تک مدارس کی حریت اور آزادی ہے، مدارس کی حریت اور آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مدارس کا نصاب بنانے کے لیے وفاق المدارس کی نصاب کمیٹی خود موجود ہے، وہ نصاب بنائے گی۔ نصاب بنانے کا کسی کو وزارت تعلیم کو حق نہیں ہے کہ وہ مدارس کو نصاب دے۔ ہاں اصلی جو مضامین ہیں اس سلسلے میں تو پہلے بھی پنجاب ٹیکس بورڈ کے سندھ بورڈ کی کتابیں مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جو درس نظامی کا نصاب ہے وہ مدارس کی وفاق المدارس کی نصاب کمیٹی خود موجود ہے اور وہ نصاب پڑھائے گی۔ جس وزیر کو سورہ اخلاص نہیں آتی وہ مدرسے کا درس نظامی کا نصاب دے گا، جس کو قرآن مجید کے پاروں کی تعداد معلوم نہیں ہے وہ مدارس کو نصاب دے گا۔ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے حوالے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا نصاب کر دیا جائے، ہم کیا کریں گے اس کو؟ ٹیکسٹائل انجینئرنگ یونیورسٹی کا نصاب ہم نہیں جانتے، وہ ہماری لائن نہیں ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اور ہر لائن کے لیے آدمی ہوتے ہیں۔ تو یہ علماء موجود ہیں، نصاب کمیٹی موجود ہے، وہ اس کا نصاب طے کرے گی۔ باقی رجسٹریشن کے اور دیگر معاملات بے شک وزارت تعلیم کرے۔ ہم نے پہلے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ وزارت تعلیم جو کوارڈینیشن یا کوئی بات کرنی ہو، مذاکرات کرنے ہوں، وہ وزارت تعلیم کرے یا وزارت مذہبی امور کرے، لیکن مدارس کی حریت اور آزادی کو کسی صورت کے اندر سلب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور اگر مدارس کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے بھی وفاق المدارس نے کہا ہے ہم سے بات کریں، جس انداز میں تعلیمی اداروں میں آنے کا طریقہ ہے اسی انداز میں آیا جائے۔ ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے مذاکرات کے نتیجے میں، اور پھر اس کو اچانک اس اعتماد کی فضا کو خراب کر دیا جاتا ہے ایک آدھ واقعے سے، اور پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے وفاق المدارس کا یہ آج کی پریس کانفرنس اور یہ آج کا یہ اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آئندہ اس انداز میں کسی تعلیمی ادارے پر حلہ نہ بولا جائے، اور اگر کوئی آپریشن یا کوئی معلومات لینی ہے تو ذمہ دار حضرات سے طے کر کے جس طریقے سے تعلیمی اداروں میں جانے کا طریقہ ہوتا ہے عزت اور وقار کے ساتھ جائیں اور عزت اور وقار کے ساتھ بات پوچھیں، اور مدارس کی حریت اور آزادی پر انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ باقی یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کی سلامتی ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی کے لیے مدارس نے، علماء نے پہلے بھی تعاون کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ منسلک تو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اتحاد تنظیمات المدارس کے اپنے بورڈز ہیں، کیا ان بورڈز کو بھی منسلک کیا جائے گا؟ نہیں، چیئرمینوں کو منسلک کیا جائے گا یا نہیں، اور یہ کب تک ہو جائے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں منسلک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وفاق المدارس یا تنظیمات وزارت تعلیم کے ماتحت آ جائیں گے۔ حکومتی ترجمان نے بھی یہی کہا ہے کہ ماتحت لانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی مثلاً عصری مضامین پڑھاتے ہیں، مثلاً ہمارے ہاں طلباء عصری مضامین کے امتحان دیتے ہیں، ہماری بات چل رہی ہے کہ مدارس کو بورڈ کا درجہ دے دیا جائے، یعنی عصری مضامین کے امتحان بھی ہم خود لیں، اس کی سندیں ہم خود جاری کریں۔ ادھر مدرسے کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سکول کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، یا ادھر پرچہ رہ جاتا ہے یا ادھر۔ تو یہ بات ہماری اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ معاملات ہماری وزارت تعلیم طے کرے، اس لیے کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی پہلی نشست ہوئی ہے اور پھر آئندہ آپ دیکھیں کہ کب تک یہ معاملات طے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات کہ وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو ہم لانے کو قبول نہیں کرتے، یہی بات وفاق بھی کہہ رہا ہے، یہی بات مولانا بھی کہہ رہے ہیں، یہی بات حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے ماتحت نہیں کر رہے، بلکہ جو معاملات جس طریقے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں کوارڈینیشن کے، وہ وزارت داخلہ نہیں دیکھے گی بلکہ وزارت تعلیم دیکھے گی۔ باقی آگے مولانا کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، تنظیمات کے بھی رابطے ہوتے ہیں، وفاق کے بھی رابطے ہوتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں گے، وہ آپس میں طے کریں گے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ وفاق المدارس اور تنظیمات مدرسوں کے جتنے اہم معاملات ہوتے ہیں، مولانا خود وفاق المدارس کا حصہ ہے، ان کا مدرسہ وفاق میں ہے، ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر طے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔
لیکن یہ بات اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ وزارت تعلیم کے ماتحت، ہاں حکومت بھی کہہ رہی ہے ماتحت نہیں لا رہے، وفاق المدارس اور تنظیمات بھی کہہ رہے ہیں ماتحت نہیں لا رہے، مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ماتحت قبول نہیں، تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے میرے خیال۔ یہ مولانا جیسے آپ نے بھی کہا کہ جیسے مدرسے میں جس طرح سے ریٹ ہوا رات کی تاریکی میں، جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا ان مذاکرات میں آپ کا یہ ایجنڈا بھی شامل ہوگا کہ جس ایک طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے، ہاں دوسری طرف چھاپے ماری؟ یہ تو ہم ہر اجلاس میں کہتے ہیں، یہ تو ہم ہر پچھلے مہینے میں کچھ ذمہ دار حضرات سے ملاقات ہوئی، ہم نے ہر اجلاس میں یہ بات کہی کہ ادھر ایک بات طے ہوتی ہے اوپر کی سطح پر، آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ کوئی ادارہ قوائف لینے کے لیے نہیں جائے گا، یہ بات طے ہوئی۔ ابھی کل پنڈی کے ایک مدرسے کا فون آیا کہ جی وہ بہت سارے فارم لے کر جو وہ ہاں ایک ایجنسی والے آئے ہیں قوائف لینے، ہم نے کہا اوپر تو یہ طے ہوا ہے کہ جب تک طریقہ کار طے نہیں ہوتا اس وقت کوئی، اس لیے کہ اب کون سے قوائف لینے ہیں، کیسے لینے ہیں، یہ ابھی انڈر پروسیس ہے، یہ طے ہی نہیں ہوا، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟ لیکن اپنے طور پر ان کے مقامی مسائل ہوتے ہیں، اپنے کئی ہمارے جو اہلکار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا طریقہ کار بھی کہ کس کس مقصد کے لیے وہ چل پڑتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ جو مذاکرات اوپر طے ہوں ان کو نیچے کنوے کریں، ضلع کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر، کمشنر کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، تاکہ اس پر عمل درآمد ہو۔ جی اور کوئی بات آپ حضرات میں سے کسی؟ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اور آپ کی تشریف آوری کو اللہ بہت بہت شکریہ۔